یہ واقعہ جولائی 625 عیسوی کا تھا جو خالد کو یاد آ رہا تھا۔ اس نے اپنے دل میں درد کی ٹھیس محسوس کی۔ خبیب اور زید کے قتل نے قریش کے سرداروں میں اختلاف کا بیج بو دیا تھا۔ جس طرح ان دو مسلمانوں نے آخری وقت میں نماز پڑھی اور اسلام سے نکل آنے پر موت کو ترجیح دی تھی، اس نے قریش کے کئی سرداروں پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ خود خالد نے اگر اسلام کی نہیں تو خبیب اور زید کی دل ہی دل میں بہت تعریف کی تھی۔ ابو سفیان اور اس کی بیوی ہند کے خلاف اس کے دل میں ناپسندیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ خالد نے اپنے آپ سے کہا، یہ جنگجو کو زیب نہیں دیتا۔ ایک روز وہ ان سرداروں کی محفل میں بیٹھا تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دو اصحاب کے قتل کے خلاف تھے۔ خالد نے پوچھا، کیا تم سب جانتے ہو کہ مارے جانے والے یہی دو نہیں بلکہ 6 مسلمان تھے؟ ایک سردار نے جواب دیا، ہاں، یہ شارجہ بن مغیث کا کام ہے، وہ ان 6 مسلمانوں کو دھوکے سے پھندے میں لایا تھا۔ خالد بن ولید نے کہا، اور اس کے پیچھے مکہ کے یہودیوں کا دماغ کام کر رہا ہے، اور اس میں یحاوہ یہودن نے 2-3 اور یہودی لڑکیاں ساتھ لے جا کر اپنے اور ان کے حسن کا جادو چلایا۔ ایک سردار نے کہا، یحاوہ جادوگرنی ہے، وہ بھائی کو بھائی کے ہاتھ ذبح کروا سکتی ہے، کیا یہ خطرہ نہیں کہ یہودی ہمیں بھی ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں گے؟ کسی اور سردار نے کہا، نہیں۔ ایک بوڑھا سردار بولا، وہ محمد کے اتنے ہی دشمن ہیں جتنے ہم ہیں۔ یہودیوں کا مفاد اس میں ہے کہ وہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان دشمنی اتنی پکی اور اتنی شدید کر دیں کہ ہم مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں۔ ایک سردار نے کہا، ہمیں یہودیوں پر شک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ضرورت یہ ہے کہ ہم یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف زمین کے نیچے استعمال کریں۔ خالد بن ولید نے کہا، لیکن ایسے نہیں جیسے شارجہ نے کیا، اور ایسے بھی نہیں جیسے ابو سفیان اور اس کی بیوی ہند نے کیا۔ کیا تم سب جانتے ہو کہ یحاوہ مکہ کے چند ایک یہودیوں کے ساتھ مدینہ چلی گئی ہے؟ ایک بوڑھے سردار نے پوچھا اور خود ہی جواب دیا، وہ مدینہ اور ارد گرد کے یہودیوں اور دوسرے قبائل کے مسلمانوں کے خلاف ابھاریں گے۔ اسلام کے فروغ سے وہ لوگ خود خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ پھیلتا چلا گیا اور میدان جنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کا جذبہ یہی رہا جو ہم دیکھ چکے ہیں، تو خدا یہودا کا سورج غروب ہو جائے گا۔ خالد نے کہا، لیکن یہودی لڑنے والی قوم نہیں، وہ میدان جنگ میں ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی۔ ایک سردار نے کہا، مسلمانوں کے لیے وہ میدان جنگ میں زیادہ مہلک ثابت ہوں گے۔ وہ اپنی یحاوہ جیسی دلکش لڑکیوں کے ذریعے مسلمان سرداروں اور سالاروں کو میدان جنگ میں اترنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ یحاوہ کا کردار خالد بھلا نہیں پا رہا تھا، اور 4 برس پرانی باتیں اسے سنائی دے رہی تھیں۔ وہ مدینہ کی طرف چلا جا رہا تھا اور احد کی پہاڑی اوپر اٹھتی چلی آ رہی تھی۔ پھر یہ پہاڑی اس کی نظروں سے اوجھل ہونے لگی۔ اس کا گھوڑا گھاٹی اتر رہا تھا۔ یہ کوئی 1 میل لمبا اور 1.5-2 فرلانگ چوڑا نشیب تھا۔ اس میں کہیں کہیں مخروطی ٹیلے کھڑے تھے، یہ ریتیلی مٹی کے تھے۔ خالد کو دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے چونک کر ادھر دیکھا اور اس کا ہاتھ تلوار کے دستے پر چلا گیا۔ وہ 4-5 غزال تھے جو اس کے نیچے دوڑتے جا رہے تھے۔ کچھ دور جا کر ایک غزال نے دوسرے غزال کے پہلو پر ٹکر ماری، پھر دونوں غزال آمنے سامنے آ گئے اور ان کے سر ٹکرانے لگے۔ دوسرے غزال انہیں دیکھنے رک گئے۔ اتنے خوبصورت جانور آپس میں لڑتے اچھے نہیں لگتے۔ خالد انہیں دیکھتا رہا۔ ایک تماشائی غزال نے خالد کے گھوڑے کو دیکھ لیا۔ اس نے گردن تانی اور کھر زمین پر مارا۔ لڑنے والے غزال جہاں تھے وہیں ساقط و ساجد ہو گئے، اور پھر تمام غزال ایک طرف بھاگ کھڑے ہوئے اور خالد کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ قریش کے سردار 2 گروہ میں بٹ گئے تھے۔ ان کی آپس میں دشمنی پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن پیار، محبت، اتحاد والی پہلی سی بات بھی نہیں رہی تھی۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ سب ابو سفیان کی سرداری اور سالاری کو تسلیم کرتے تھے، لیکن کھچاؤ سا پیدا ہو گیا تھا۔ جب اتحاد کی ضرورت تھی اس وقت اہل قریش نفاق کے راستے پر چڑھ پڑے تھے۔ خالد کو یہ صورتحال سخت ناگوار گزری تھی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپس کا نفاق دشمن کو تقویت دیا کرتا ہے؟ خالد نے ایک روز ابو سفیان سے کہا تھا، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اس نفاق کو اتفاق میں کس طرح بدلا جا سکتا ہے؟ ابو سفیان نے اکتائے ہوئے لہجے میں جواب دیا، بہت سوچا ہے خالد، بہت سوچا ہے۔ سب مجھے پہلے کی طرح ملتے ہیں، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ بعض کے دل صاف نہیں۔ کیا تم کوئی صورت پیدا کر سکتے ہو کہ دلوں سے میل نکل جائے؟ ہاں، میں نے ایک صورت سوچ رکھی ہے، خالد نے کہا تھا۔ میں یہی تجویز آپ کے سامنے لا رہا تھا۔ جن سرداروں کے دلوں میں میل پیدا ہو گئی ہے وہ اب سمجھنے لگے ہیں کہ ہم نام کے جنگجو رہ گئے ہیں، اور ہم نے مسلمانوں کا ڈر اپنے دلوں میں بٹھا لیا ہے۔ شارجہ نے 6 مسلمانوں کو دھوکہ دے کر اور ان میں سے 2 کو آپ کے حوالے مروا کر ہماری شکل و صورت ہی بدل ڈالی۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم مدینہ پر حملہ کریں یا مسلمانوں کو کہیں للکاریں
اور ثابت کر دیں کہ ہم جنگجو ہیں اور مسلمانوں کو ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ ابو سفیان نے کہا ہمارے پاس جواز موجود ہے۔ میں نے احد کی لڑائی میں آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو للکار کر کہا تھا کہ تم نے بدر میں ہمیں شکست دی تھی، ہم نے احد کی پہاڑی کے دامن میں انتقام لے لیا ہے۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا تھا کہ قریش کے سینوں میں انتقام کی آگ جلتی رہے گی، ہم اگلے سال تمہیں بدر کے مقام پر للکاریں گے۔ خالد نے کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ ادھر سے عمر کی آواز آئی تھی، اس نے کہا تھا کہ ہمارے اللہ نے چاہا تو ہماری اگلی ملاقات بدر کے میدان میں ہی ہوگی۔ ابو سفیان نے کہا آواز تو عمر کی تھی لیکن الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زخمی تھے، وہ اونچی آواز میں بول نہیں سکتے تھے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجتا ہوں کہ فلاں دن بدر کے میدان میں آ جاؤ اور اپنے انجام کو پہنچو۔ دونوں نے ایک دن مقرر کر لیا اور فیصلہ کیا کہ کسی یہودی کو مدینہ بھیجا جائے۔ دوسرے ہی دن ابو سفیان نے قریش کے تمام سرداروں کو اپنے یہاں بلایا اور بڑے خوش و خروش کے ساتھ اعلان کیا کہ وہ مسلمانوں کو بدر کے میدان میں للکار رہا ہے۔ قریش یہی خبر سننے کے منتظر تھے، انہیں اپنے عزیزوں کے خون کا انتقام لینا تھا۔ ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت بارود کی طرح بھری ہوئی تھی جو ایک چنگاری کی منتظر تھی۔ وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ بیٹے اور بھائی بھائی کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے۔ ابو سفیان کے اس اعلان نے سب کے دل صاف کر دیے اور وہ جنگی تیاریوں کی باتیں کرنے لگے۔ ایک دانش مند یہودی کو پیغام دیا کہ وہ مدینہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر جواب لے آئے۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ وہ اس روز کس قدر مطمئن اور مسرور تھا۔ قریش کے سرداروں کے دلوں میں جو تقدر پیدا ہو گیا تھا وہ صاف ہو گیا تھا۔ خالد بڑا ہانکنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن اس نے طے کر لیا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا۔ یہودی ایلچی جواب لے کر آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی للکار کو قبول کر لیا تھا۔ لڑائی کا جو دن مقرر ہوا وہ مارچ 626 عیسوی کا دن تھا، لیکن ہوا یوں کہ سردیوں کے موسم میں جتنی بارش ہوا کرتی تھی اس سے بہت کم ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ موسم تقریباً خشک گزر گیا اور مارچ کے مہینے میں گرمی اتنی زیادہ ہو گئی جتنی اس کے 2-3 ماہ بعد ہوا کرتی تھی۔ ابو سفیان نے اس موسم میں لڑائی کے لیے موزوں نہ سمجھا۔ اس یاد نے خالد کو شرمسار کر دیا۔ وجہ یہ ہوئی تھی کہ ابو سفیان موسم کی گرمی کا بہانہ بنا رہا تھا۔ مشہور مورخ ابن سعد لکھتا ہے کہ ابو سفیان نے قریش کے سرداروں کو بلا کر کہا کہ وہ کوچ سے پہلے مسلمانوں کو خوف زدہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے یہودیوں کی خدمات حاصل کیں اور انہیں خاصی اجرت دے کر تاجروں کے بھیس میں مدینہ بھیج دیا۔ انہیں ابو سفیان نے یہ کام سونپا تھا کہ وہ مدینہ میں یہ افواہ پھیلائیں کہ قریش اتنی زیادہ تعداد میں بدر کے میدان میں آ رہے ہیں جو مسلمانوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ مدینہ میں اس افواہ کو سچ مانا گیا اور مسلمانوں کے چہروں پر اس کے اثرات بھی دیکھے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ افواہ پہنچی اور یہ اطلاع بھی کہ بعض مسلمانوں پر خوف و دہر کے اثرات دیکھے گئے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ اللہ کے نام لیوا صرف یہ سن کر ڈر گئے ہیں کہ قریش کی تعداد زیادہ ہوگی؟ کیا اللہ سے ڈرنے والے آج بتوں کے پجاریوں سے ڈر گئے ہیں؟ اگر تم قریش سے اس قدر ڈر گئے ہو کہ ان کے للکار پر تم منہ موڑ گئے ہو تو مجھے قسم ہے خدائے ذوالجلال کی جس نے مجھے رسالت کی ذمہ داری سونپی ہے، میں بدر کے میدان میں اکیلا جاؤں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بھی کہنا چاہتے تھے، لیکن رسالت ماں باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں نے نعروں سے آسمان کو ہلا ڈالا۔ یہ سراغ نہ مل سکا کہ افواہ کس نے اڑائی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر قریش کی پھیلائی ہوئی افواہ کے اثرات زرائل ہو گئے اور مسلمان جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ دن تھوڑے سے رہ گئے تھے۔ کوچ کے وقت مسلمانوں کی تعداد 1500 تھی، ان میں صرف 50 گھڑ سوار تھے۔ جن یہودیوں کو افواہ پھیلانے کے لیے مدینہ بھیجا گیا تھا انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ ابا نے پہلے پورا کام کیا تھا، لیکن ایک روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے چند ہی الفاظ کہے تو مسلمان بدر کو کوچ کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کی تعداد مدینہ میں ہماری موجودگی تک 1500 تک پہنچ گئی تھی۔ ہمارا خیال ہے کہ تعداد اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوگی۔ آج مدینہ کو جاتے ہوئے اس واقعے کی یاد نے خالد کو اس لیے شرمسار کر دیا تھا کہ وہ اس وقت محسوس کرنے لگا تھا کہ ابو سفیان کسی نہ کسی وجہ سے مسلمانوں کے سامنے جانے سے ہچکچا رہا ہے۔ خالد کو جب مسلمانوں کی تعداد کا پتہ چلا تو وہ بپھرا ہوا ابو سفیان کے پاس گیا۔ خالد نے کہا، ابو سفیان، سردار کی اطاعت ہمارا فرض ہے۔ میں اہل قریش میں سردار کی حکم دولی کی روایت قائم نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے قریش کی عظمت کا بھی خیال ہے۔ آپ اپنے رویوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبیلہ قریش کی عظمت کا احساس مجھ میں اتنا زیادہ ہو جائے کہ
میں آپ کے حکم اور رویے کی طرف توجہ ہی نہ دوں۔ ابو سفیان نے کہا، کیا تم نے سنا نہیں تھا کہ میں نے یہودیوں کو مدینہ کیوں بھیجا تھا؟ میں مسلمانوں کو ڈرانا چاہتا تھا۔ خالد نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے کہا، ابو سفیان، لڑنے والے ڈرا نہیں کرتے۔ کیا آپ نے مسلمانوں کو قلیل تعداد میں لڑتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے خبیب اور زید کو اہل قریش کی برچھیوں کے سامنے کھڑے ہو کر نعرے لگاتے نہیں سنا تھا؟ میں آپ سے صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ اپنی سرداری کا احترام کریں اور بدر کو کوچ کی تیاری کریں۔ دوسرے ہی دن مکہ میں یہ خبر پہنچی کہ مسلمان مدینہ سے بدر کی طرف کوچ کر گئے ہیں۔ اب ابو سفیان کے لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ کوچ کا حکم دے۔ قریش کی جو تعداد بدر کو کوچ کے لیے تیار ہوئی وہ 2000 تھی اور 100 گھڑ سوار اس کے علاوہ تھے۔ قیادت ابو سفیان کی تھی اور اس کے ماتحت خالد، اکرمہ اور صفوان نائب سالار تھے۔ حسب معمول ابو سفیان کی بیوی ہند اور اس کی کنیزیں گانے بجانے والی عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 4 اپریل 626 عیسوی مطابق یکم ذی القعدہ 4 ہجری کے روز بدر کے میدان میں پہنچ گئے۔ قریش ابھی اصفان کے مقام تک پہنچے تھے۔ انہوں نے وہیں رات بھر کے لیے پڑاؤ کیا۔ صبح کے وقت ان کی روانگی تھی، لیکن صبح طلوع ہوتے ہی ابو سفیان نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دینے کے بجائے اکٹھا کیا اور لشکر سے یوں مخاطب ہوا، قریش کے بہادروں، مسلمان تمہارے نام سے ڈرتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ ہماری جنگ فیصلہ کن ہوگی۔ ان مٹھی بھر مسلمانوں کا ہم نام و نشان مٹا دیں گے۔ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہیں گے، نہ ان کا نام لینے والے۔ لیکن ہم ایسے حالات میں لڑنے جا رہے ہیں جو ہمارے خلاف جا سکتے ہیں اور ہماری شکست کا باعث بن سکتے ہیں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ہم اپنے ساتھ پورا اناج نہیں لا سکے، مزید اناج ملنے کی امید بھی نہیں، کیونکہ خشک سالی نے قحط کی صورت پیدا کرتی ہے۔ پھر اس گرمی کو دیکھو۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بہادروں کو بھوکا اور پیاسا مروا دوں۔ میں فیصلہ کن جنگ کے لیے موزوں حالات کا انتظار کروں گا۔ ہم آگے نہیں جائیں گے۔ مکہ کو کوچ کرو۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ قریش کے لشکر نے 2 طرح کے نعرے بلند کیے۔ ایک ان کے نعرے تھے جو انہی حالات میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا عزم کیے ہوئے تھے۔ دوسرے نعرے ابو سفیان کے فیصلے کی تائید میں تھے، لیکن حکم سب کو ماننا تھا۔ خالد، اکرمہ اور صفوان نے ابو سفیان کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا، لیکن ابو سفیان پر ان کے احتجاج کا کچھ اثر نہ ہوا۔ ان تینوں نائب سالاروں نے یہ جائزہ بھی لیا کہ کتنے آدمی ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ جائزہ ان کے خلاف ثابت ہوا۔ لشکر کی اکثریت ابو سفیان کے حکم پر مکہ کی طرف کوچ کر گئی۔ خالد اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو مجبوراً لشکر کے پیچھے پیچھے آنا پڑا۔ خالد کو وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب اہل قریش کے لشکر کے پیچھے پیچھے اکرمہ اور صفوان کے ساتھ مکہ کو چلا جا رہا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ یہ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے، جیسے ایک دوسرے سے شرمسار ہوں۔ خالد کو بار بار یہ خیال آتا تھا کہ لڑائی میں اس کی ایک ٹانگ کٹ جاتی، بازو کٹ جاتے، اس کے دونوں آنکھیں ضائع ہو جاتی، تو اسے یہ دکھ نہ ہوتا جو بغیر لڑے واپس جانے سے ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ محسوس کر رہا تھا جیسے اس کی ذات مٹ چکی ہو اور گھوڑے پر اس کی لاش مکہ کو واپس جا رہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل اس کا عزم اور عہد تھا جو پورا کیے بغیر واپس آ رہا تھا۔ یہ عزم بچھو بن کر اسے ڈس رہا تھا۔ اسے بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ یادوں کا ایک ریلا تھا جو ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے یہودیوں کے تینوں قبیلے بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قیس نقع یاد آئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قریش مسلمانوں کے خلاف لڑنے سے منہ موڑ گئے ہیں تو وہ سرگرم ہو گئے۔ یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف زمین دوز کارروائیاں شروع کیں۔ مکہ گئے اور قریش کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا، مگر قریش کا سردار ابو سفیان ٹس سے مس نہ ہوا۔ خالد کو معلوم نہ ہو سکا کہ ابو سفیان کے دل میں کیا ہے اور وہ مسلمانوں سے لڑنے سے کیوں گھبراتا ہے۔